اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آج کا پورا دن کیونکہ ایک بہت بڑی عید تھا تو اس لیے آج رات کی یہ اسپیچ یا لیکچر بھی امام حسن علیہ السلام ہی کے حوالے سے ہوگا، اور ایک دو اناؤنسمنٹ ہیں جو میں مجلس کے شروع میں بھی کر رہا ہوں اور اگر یاد رہا تو آخر میں بھی کروں گا کہ چونکہ اب 7 بجے مغرب کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور 8:30 بجے ہمارا لیکچر شروع ہو رہا ہے، تو یہ بہت گیپ ہے. جو لوگ نماز اور افطار کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو تقریر کے لیے ان کا ٹھہرنا ٹائم کا ویسٹیج ہے، تو جو تقریر سننا چاہتے ہیں تو پھر نماز چھوڑنا پڑتی ہے. اس لیے یہ میں نے ایک سجیشن دیا ہے اور شاید اس پہ کل سے عمل ہو کہ 8 بجے دعا افتتاح شروع ہو جائے اور 8:15 میرا بیان ہو. ویک ڈیز کے اندر جب بچوں کو بھی اسکول جانا ہوتا ہے نیکسٹ ڈے اور بڑوں کو بھی کام پر اور جاب پر 45 منٹس کا لیکچر ہوا کرے گا، جیسے رمضان کے پہلے ویک میں ہوا تھا. شاید آخر میں میرے پاس ٹائم نہ ہو یا میں بھول جاؤں تو میں نے شروع میں یہ بتا دیا، انشاءاللہ آخر میں بھی ریپیٹ کروں گا. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے کل تلاوت کی تھی، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اللہ کا ایک پرومس تھا اور اللہ کا ایک ایسا وعدہ تھا کہ سب مسلمان ویٹ کر رہے تھے کہ آخر انا اعطیناک الکوثر، رسول کو یہ کوثر کب ملے گی کہ جس کے بعد اسلام کو اور رسول کو ایک پروٹیکشن ملے گا، یعنی رسول کے مر جانے سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو 15 رمضان 2 یا 3 ہجرہ. دیکھیے ہسٹری کی بہت ساری باتوں میں اختلاف اور کنٹروورسی ہے، اور ہسٹری جو ہے وہ ہمارا بلیو نہیں ہے کہ اگر اس میں 2 الگ الگ روایتیں ہوں تو آدمی یہ پریشان ہو جائے یا کنفیوز ہو جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا. ایون واجبات کے اندر بھی روایتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کبھی تو ایک مرجع کا فتویٰ الگ ہوتا ہے، دوسرے مرجع کا فتویٰ الگ ہوتا ہے. تو ہسٹری تو واجبات کے بعد آتی ہے. عقیدہ بلیف اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ کسی مرجع کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی شیعہ کا. عقیدہ ایک ہوتا ہے. اس کے بعد پھر واجبات کے اندر اختلاف ہے، تبھی ہم مختلف مجتہدین کے فتوے دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کے ہسٹری آتی ہے. تو ہسٹری میں سب سے زیادہ جو کنٹروورسیز کہیے یا کنٹراڈکٹری روایات کہیے وہ ہسٹری میں. اس لیے اگر اس کے اندر آپ اسپیشلی ڈیٹس کے حوالے سے کچھ اختلاف سنیں تو اس کو کوئی بہت بڑا ایشو نہ بنائیے گا، اسے کوئی بہت بڑا ایشو نہ سمجھیے گا. جیسا میں نے کہا واجبات میں بھی جب ایک مرجع کہتا ہے کہ یہ روایت میرے نزدیک اتھینٹک نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ اتھینٹک ہے، تو اسی طرح سے ہسٹری. یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں جو میں نے اپنا ایک اوپینین دیا تھا، یہ ریسرچ بہت سارے علماء اس سے ایگری نہیں کرتے، وہ وہی جو فیمس قول ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے 15 رمضان میں شیخ مفید نے لکھا کہ 9ویں امام کی ولادت ہوئی ہے. امام حسن کی ولادت 2nd ہجرہ میں ہوئی یا 3rd ہجرہ میں، یہ بھی ایک اختلاف ہے. کئی علماء اس کو 2nd کہتے ہیں، کوئی 3rd کہتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. اصل چیز ہے امام کی سیرت، اصل چیز ہے امام کی لائف ہسٹری. لیکن جب امام کی ولادت ہوئی تو نو ڈاؤٹ پورے مدینے نے فرسٹ ٹائم کوئی عید سیلیبریٹ کی. رسول اللہ نے جس دن سے اعلان رسالت کیا، چین سائیکل بن گیا پرابلمز کا. ہر مسلمان کسی نہ کسی پرابلم، ٹارچر، پریشانی، مصیبت میں. اور امام حسن کی ولادت تک مسلمانوں کو کوئی بڑی خوشی اور عید نہ ملی. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا
کہ امام علی اور شہزادی فاطمہ کی شادی بھی ایک بہت بڑی خوشی تھی، لیکن اس کو عام مسلمانوں نے اپنا میٹر نہیں سمجھا. لیکن امام حسن کی ولادت کے بعد مسلمانوں کو اب یہ وشواس ہوا یا سیٹسفیکشن ہوا کہ اس شہزادے کے پیدا ہونے سے اب اسلام بچ گیا، پیغمبر کی نسل، اولاد اور میسج محفوظ رہے گا. اس کے بعد پھر ہمارے سامنے امام حسن اور رسول خدا کی کئی سملیرٹیز آتی ہیں. ان میں سے دو بہت امپورٹنٹ ہیں، اسی لیے آج میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھو مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی لائف ہسٹری میں ایک بہترین ماڈل، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ. اب امام حسن اور رسول خدا کی سیرت کی سملیرٹیز، خاص طور پر دو پوائنٹ بہت اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا تو اس وقت پیغمبر اسلام کے خلاف ایک میڈیا وار شروع ہوئی. یہ جو میڈیا وار آج ہوتی ہے یہ ہر دور میں تھی، پروپیگنڈا. اور ایک ایسا ایلیگیشن تھا جو پورے 14 معصوم میں صرف 2 پہ لگایا گیا، یا رسول خدا پہ یہ تہمت لگائی گئی ہے یا امام حسن پہ. 14 معصوم ہیں، ٹارچر یا ظلم تو سب پہ ہوئے، شہید ہر ایک کو کیا، مگر ایک تہمت، ایک ایلیگیشن ایسا یا رسول اللہ پہ لگا ہے یا امام حسن پر. تھوڑی سی ورڈنگ الگ ہے لیکن مطلب ایک ہی. رسول اللہ پہ جو ایلیگیشن لگا تھا ابھی تک چلا آ رہا ہے، اس کو اب تک ریپیٹ کر رہے ہیں. بہت ساری تہمت رسول اللہ پہ اس وقت لگائی گئی، ٹائم کے گزرنے سے ختم ہو گئی بات. رسول کو کہا گیا میجیشین ہے، ختم بات. رسول کو کہا گیا یہ پوئٹ ہیں، ختم بات. رسول کو کہا گیا اے کریزی پرسن یا کریزی مین یا میڈ مین، شاعر، ساحر، مجنون، ختم بات. لیکن کچھ بہتان اور تہمت ایسی جو اس دن سے لے کے آج تک ریپیٹ کی جا رہی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ نحل قرآن کریم کا سورہ نمبر 16، اس میں آیت آئی ہے کہ یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اے رسول، ایک کرسچن بائبل کا عالم تمہیں قرآن سکھاتا. یہ آج تک اسی کو کرسچینٹی اسی چیز کو ریپیٹ کرتی ہے کہ رسول اللہ کے پاس کون سی وحی، وہ تو انہوں نے بائبل اور تورات پڑھی تھی، اسی کو ورڈنگ دے کر قرآن بنا دیا. خیر یہ آج کا ٹاپک نہیں. اسی میں ایک چیز یہ آ رہی کہ رسول خدا نے بہت ساری شادیاں کی. وفات حضرت خدیجہ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ 11 بیویاں تو رسول اللہ کی آخری وقت تک رہی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ شادیاں کی جس میں یا ڈیورس ہو گیا یا بغیر ڈیورس کے سیپریشن ہو گیا. یہ رسول اللہ کے لیے ایک اسپیشل مسئلہ ہے. اگر کوئی عورت، اگر رسول کی کوئی بیوی رسول سے کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، یہ طلاق ہے. رسول کے بارے میں یہ جملہ کہہ دے طلاق ہو جائے گی، پھر کسی الگ سے ڈیورس کی یا صیغہ طلاق کی ضرورت نہیں. تو ایسے بھی کچھ کیس ہیں. ان شارٹ یہ کہ 11 تو رسول خدا کی وہ بیویاں تھیں جو رسول کے ساتھ رہیں. تو اس وقت سے لے کے آج تک رسول خدا پہ یہ تہمت لگتی ہے نا کہ مسلمانوں کا رسول تو معاذ اللہ بڑا عیاش تھا. ایک ہمارے رسول تھے عیسیٰ، بڑے پوائس، بڑے متقی، بڑے زاہد، بڑے مقدس، زندگی میں کوئی شادی ہی نہیں. جو کرسچینٹی میں ایک تصور ہے کہ پائٹی کا مطلب ہے کہ شادی نہ کرنا، یہی کنسپٹ ہندوؤں میں بھی ہے. جو بہت بڑا سادھو ہوگا وہ کبھی شادی نہیں کرے گا. یہی کنسپٹ بدھ مذہب میں بھی ہے، جتنا بڑا مونک ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا. بلکہ دنیا کے ہر ریلیجن میں پائٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ مصلی پر بیٹھو اور اللہ کی نمازیں پڑھو، بیوی بچے اس چکر میں نہ پڑھو. اسلام اس کنسپٹ کو مانتا ہی نہیں. اسلام کہتا ہے جس طرح مصلی پہ جا کے سجدہ کرنا عبادت، اسی طرح سے بیوی کے مینٹیننس کا خیال کرنا یہ بھی ایک عبادت. جس طرح تلاوت قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، اسی طرح سے اپنی بیوی سے مسکرا کے بات کرنا بھی عبادت ہے. لیکن اسلام کا یہ کنسپٹ وہ آج ساری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے، لیکن
پروپیگنڈے یا تھیوری کی حد تک کہتے ہیں کہ دیکھو ایک عیسیٰ تھے، اتنے پوائے ساتویں، نہ کبھی شادی کی نہ اولاد ہوئی. ایک تمہارا رسول ہے شادی پہ شادی، شادی پہ شادی، شادی پہ شادی کرتا رہا. اب اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس تہمت کا جواب دوں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ سملر لائف ہسٹری. دیکھیں یہ تہمت امام علی پہ نہیں لگی، یہ تہمت امام حسین پہ نہیں لگی، یہ تہمت 8ویں امام پہ نہیں لگی، کسی امام پہ نہیں لگی. یا رسول خدا پہ تہمت لگی ہے کہ شادیاں بہت کرتے تھے، اور شادی کا کنسپٹ یہ دیا گیا کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ عیاشیاں بہت کرتے تھے. شادی کا یہ کنسپٹ، یعنی کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 53 ایئرس تک رسول خدا نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارے، اور آخری 9 سال کے اندر باقی 10 شادیاں ہوئی. سب کے پولیٹیکل ریزن تھے، یا یونٹی کا مسئلہ تھا، یا جو بھی تھا. لیکن بہرحال جواب دینے کا اس وقت موقع نہیں ہے، نہ ٹاپک ہے. صرف رسول خدا پہ یہ تہمت لگی جو آج تک ریپیٹ ہو رہی. آج بھی جب کرسچن کو بہت غصہ آتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو یہ الزام لگا دیا جاتا. اور دوسری تہمت امام حسن پہ لگی. ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا اس وقت، اور آج تک اس کو ریپیٹ کیا جا رہا. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ میں نے بعض شیعہ اوریٹرز کی زبانی سنا کہ وہ بھی اسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے 2 کتابیں پڑھی اور ریسرچ اسکالر بن کے ممبر پہ آ جاتے ہیں. اسلام نے جس طرح نماز پڑھانے کا کرائٹیریا رکھا، اسی طرح مجلس پڑھنے کا بھی ایک کرائٹیریا. ہر آدمی نہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ ہر آدمی مجلس پڑھ سکتا. کسی کو اگر ذکر امام کا ثواب لینا تو اس کے لیے نوحہ ہوتا ہے، مرثیہ ہوتا ہے، یا ایران میں غم کا بیان ہوتا ہے. جیسے ایسٹ افریقہ میں ابھی بھی جاتا ہوں تو وہاں گجراتی کی کتاب لے کے کچھ لوگ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن خالی غم کا بیان. جو آپ کسی کو گائیڈنس دے رہے ہیں، جو کسی کو آپ میسج دے رہے ہیں، تو خود اتنی نالج ہونی چاہیے. اور یہ پرابلمز لندن میں بہت زیادہ اور ٹورنٹو. خیر، خلاصہ یہ کہ وہاں میں نے خود اپنے مجلسوں میں یہ سنا، عالم کی زبانی نہیں، لیکن اب ہمارے یہاں مجلس عالم پڑھتے کہاں ہیں؟ ایسے سیلف میڈ ذاکر آ گئے ہیں کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں عالم کے نخرے اٹھانے کی. خیر یہ تو ذرا اسٹرانگ اردو ہو گئی. تو امام حسن پہ ایک تہمت لگائی، اور ایسی تہمت لگائی گئی کہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک دن امام علی نے کوفے کے ممبر پہ جا کے ایک ایڈریس کیا، سارے کوفے والوں کو جمع کیا کہ کوفے والوں آ جاؤ. کہا آج میں تمہیں ایک پرسنل میٹر کے لیے بلا رہا ہوں. دیکھو میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں قتل نہ دینا. انہو رجل مطلاق، وہ ایک ایسا مرد ہے جو بہت طلاق دیتا ہے. آج شادی کرتا ہے، کل طلاق، آج شادی کی نیکسٹ ویک طلاق. اب یہ دیکھیے اس کی ورڈنگ چینج کیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے. یہ تہمت یا رسول اللہ پہ لگی ہے یا امام حسن پہ لگی. اور ایسی نہیں کہ اس وقت لگی اور ختم ہو گئی، آج تک اسی کو ریپیٹ کیا جا رہا. امام حسن کا کنسپٹ یہ دیا جا رہا ہے نعوذ باللہ کہ جیسے وہ ایک لگژریس لائف اسٹائل والے آدمی تھے، اسی لیے وہ معاویہ سے جنگ بھی نہیں کر سکے، انہوں نے صلح کر لی، اس لیے کہ وہ میدان جنگ کی اور جہاد کی سختی نہیں برداشت کر سکتے. اور لگژریس ان کا لائف اسٹائل تھا، وہ بس چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نعوذ باللہ عیاشیوں میں وقت گزارے. یہ بنو امیہ نے میڈیا وار کی تھی امام حسن کی اگینسٹ، جیسے کرسچن نے رسول اللہ کے خلاف میڈیا وار کی تھی، یہ بنو امیہ نے امام حسن کے خلاف. دونوں پہ یہ تہمت لگی. جبکہ امام حسن کی پائیٹی کا اندازہ اس بات سے کریں کہ ایک بہت بڑا امتحان امام حسن کو دینا پڑا. یہ امام حسین کا بھی نہیں ہوا. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ امام حسن کی لائف ہمارے یہاں بہت کم پڑھی جاتی ہے. فضائل تو پھر بھی پڑھ لیے جاتے ہیں، ان کی لائف. ایران نے انقلاب کے بعد ایران کا جو میڈیا چینج ہوا، کنورٹ ہوا اسلام میں، تو ایک ڈیوٹی انہوں نے یہ سمجھی کہ ہر امام کی لائف پر ٹیلی ویژن کے مختلف سیریلز بنائے گئے. مولا علی کی لائف پر سیریل بنا، 8ویں امام کی لائف پہ ایک سیریل بنا، اصحاب کہف پہ ایک سیریل بنا، جناب مریم پہ ایک سیریل بنا. تو اس میں سے ایک سیریل یا ایک پلے بنا تھا امام حسن کے اوپر. امام حسن کی لائف کے وہ 8 سال، لاسٹ 8 ایئر جب وہ امام تھے،
بھائی جب تک ان کے بابا زندہ تھے امام علی تو امامت علی کی تھی. وہاں سے لے کے اپنے بابا کی شہادت جو اسی منتھ میں ہوئی، 2 دن 3 دن کے بعد ہم امام علی کی شہادت منائیں گے، تو ان سے لے کے اپنی شہادت تک کے 9 سال امام حسن نے کیسے گزارے کسی شیعہ کو نہیں معلوم. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، کسی کو نہیں معلوم. علماء کی بات چھوڑیے، لیکن عام آدمی کی بات. تو ایران نے یہ ایک سیریل بنایا اس کے اوپر، اور سنیے اب یہ جملہ میں نے کئی نوجوانوں سے سنا، اس میں سے پورا تو نہیں لیکن اس کے کچھ ایپیسوڈ یا کچھ جو اس کے پلے تھے اس کو ڈب کیا گیا اردو میں. کراچی میں جب میں مجلسیں پڑھ رہا تھا اور درس دے رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کو ضرور دیکھیے گا. اور جس نے اسے دیکھا، اپنے شیعہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، ینگسٹر، انہوں نے کہا کہ مولانا ہم عاشورے کے دن اتنا نہیں روتے جو امام حسن کا یہ سیریل دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آنسو آئے. اتنا مظلوم تھا ہمارا امام، ہمیں تو آج تک نہیں پتا. ہم سمجھ رہے تھے کہ سارے ظلم امام حسین پہ ہوئے. آج ہم کو ریئلائز ہوا کہ امام حسن کا امام حسین سے چھوٹے مظلوم نہیں ہے. بلکہ ایک نوجوان نے کہا کہ میں تو بڑا سخت دل کا ہوں، مجھے عاشورے کو بھی رونا نہیں آتا، باپ اور ماں کی میت پہ بھی میری آنکھ میں آنسو نہیں آئے. لیکن جب یہ سیریل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر، خود بخود میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اللہ اللہ، یہ ہے امام حسن کی مظلومیت. ذرا اندازہ کریں کہ کوئی امام ایسا ہے جس کے اپنے شیعوں نے اس کے خلاف ریبیلین کیا ہو یا فائٹ کی ہو. امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، ناراض ہو کے شیعہ آئے، دھکا دے کے امام حسن کو مصلی سے ہٹا دیا، نماز توڑ دی، مصلی ان کے نیچے سے کھینچ لیا. السلام علیکم یا مذل المومنین کہہ کے سلام کیا. نعوذ باللہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آج آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا. امام حسن نے کہا انا معز المومنین، میں نے مومنوں کو رسپیکٹ اور عزت دی ہے، تم ابھی ریئلائز نہیں کر رہے ہو. لیکن یہ سارا ایٹماسفیئر بنا کیسے؟ یہ اس لیے کہ امام حسن نے یزید کے باپ حاکم شام امیر معاویہ کے ساتھ ایک صلح نامے پہ سائن کر دیے. بس اب شیعہ ینگسٹر امام کے خلاف ہو گئے. کہ یہ کیسے امام؟ کل میں نے کہا تھا نا کہ اسماعیلیوں نے اسی وجہ سے امام حسن کو لسٹ آف امامہ سے نکال دیا. زیدی فرقہ جو یمن میں بہت اسٹرانگ ہے، آج کل یمن کے اندر زیدی فرقے کے خاصے پرابلم چل رہے ہیں، انہوں نے بھی امام حسن کی امامت کو ڈیلیٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک دشمن کے ساتھ سائن کیوں کی پیس ٹریٹی پر. اور امام حسن نے یہ سائن کیوں کیے؟ بہت شارٹ اس لیے کہ میں ہسٹری نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ تو میں آپ کو ریکمینڈ کر کے جاؤں گا کہ اگر انگلش میں یا آپ کی لینگویج میں یہ سیریل اب تک دم نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ اردو والا ہی لے لیجیے. مظلوم ترین سردار نام ہے، یہ ٹائٹل ہے اس کا. کتنے مظلوم ہیں امام حسن؟ تو وہ ہسٹری میں نہیں بتا رہا ہوں، وہ آپ اس میں پڑھ لیجیے گا. میں تو صرف لائف ہسٹری کا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں. ہوا کیا تھا؟ دیکھیے، ہوا یہ تھا کہ معاویہ نے بہت ہی خبیث دشمن اہل بیت، ایسا کہ کیا بتایا جائے. معاویہ نے جو آج کل انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ایک پروورب ہے، کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی، کسی کو گاجر دکھاؤ، کسی کو اسٹک مارو. یہ معاویہ پہلا آدمی ہسٹری میں. معاویہ کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ تم رول کیسے کرتے ہو، وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف اس کے تلوار تھی، ایک طرف اس کے گولڈ اور سلور کوائن تھے. اس نے کہا آدھے آدمیوں کو تلوار سے ٹھیک کرتا ہوں، آدھے آدمیوں کو رشوت دے کے ٹھیک کرتا ہوں. یہ اس کی ایک پالیسی تھی. اللہ، شریعت، قیامت، خوف خدا، پائیدی تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے امام حسن کی فوج کے جتنے بھی جرنل تھے ان سب کو ایک لیٹر بھیجا، کہا کہ تم بتاؤ تم اپنا ایمان کتنے پیسوں میں بیچو گے، تم بتاؤ تمہاری پرائس کیا. ہم نہیں بتاتے، جو تم کہو گے. جیسے آج کل انٹرنیٹ پہ وہ ای بے وغیرہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک پرائس مانگی جاتی، ایمان کی پرائس، کتنے پیسے تمہیں چاہیے، وہ پیسے ہم سے لے لو، برائب، رشوت. اور جب جنگ ہو ہماری اور حسن کی تو تم لوگ حسن پہ اٹیک کر کے حسن کو مار دینا. ہم کہہ دیں گے کہ جی یہ تو ان کا انٹرنل مسئلہ تھا، ہمارا تو کوئی اس سے تعلق ہی نہیں.
امام حسن کی شہادت معاویہ گھبرا رہا تھا کہ اگر وہ میرے ہاتھ سے مارے گئے تو میں مسلمانوں کو کیسے فیس کروں گا. معاویہ بہرحال ہے بڑا خبیث، بڑا مکار، لیکن ایک تھوڑی سی عقل تو رکھتا ہے نا. وہ یزید تھا بے وقوف. معاویہ نے اپنی لاسٹ ول میں یزید سے کہا تھا کہ حسین کو ٹچ نہ کرنا، اگر حسین کو شہید کیا تو اس کا جو ریزلٹ ہوگا پھر تم سے نہیں سنبھالی جائے گی حکومت. لیکن یزید تھا بالکل ینگ، 34 سال کا جوان، کرسی پر بیٹھا، اس کا دماغ خراب ہو گئے، اس نے غلطی کی جس کی وجہ سے یزید 3 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا. معاویہ 20 سال کھینچ گیا کیونکہ ایک پولیٹیشین تھا. تو وہ حسن کو شہید نہیں کرنا چاہتا تھا، پتا تھا کہ رسول کا بیٹا ہے، ان کے خون کا جو ریزلٹ نکلے گا ہم نہیں اس کو برداشت کر سکیں گے، ہم اس کو نہیں ہینڈل کر سکیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ پلاننگ یہ کی کہ امام حسن کے اپنے جنرل امام حسن کو شہید کرے، اور اس کے بعد ہم کہہ دیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور. چنانچہ اس نے امام حسن کے ہر سردار سے کہا، فوج ہے، فوج میں کئی ڈویژن ہوتے ہیں، ہر ڈویژن کا ایک کمانڈر ہوتا، سب کو لیٹر بھیج، تم اپنی پرائز بتاؤ، تمہاری پرائز کیا، سیلنگ پرائز بتاؤ، ایمان خریدنا ہے ہمیں تمہارا. مولا کے بہت بڑے صحابی ہیں مقداد، چھٹے امام رسول اللہ کے صحابیوں کی ایک لسٹ بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر میرٹ. ٹاپ آف دا لسٹ ہے سلمان فارسی، نمبر 2 ہے ابو ذر، نمبر 3 ہے مقداد. یہ رسول خدا کے 120,000 جو صحابی ہیں 1,20,000 ان میں 3rd ہائیسٹ اسٹیٹس رکھتے ہیں. لیکن چھٹے امام کہتے ہیں کہ اوور آل اگر کوالٹیز دیکھی جائے تو یہ 3rd، لیکن ایک کوالٹی ان میں ایسی ہے جس میں یہ سلمان سے بھی افضل. پھر پوری تقریر ہو جائے گی. یہ مقداد جو تھے نا، ینگسٹر ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مقداد تم کتنے لکی ہو کہ تم نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا، ہم تو پیدا بعد میں ہوئے، ہم نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں دیکھا. تو مقداد کہتے تھے یہ مت کہو، کبھی کبھار بعد میں پیدا ہونے والا لکی ہوتا، تمہیں کیا پتا اگر تم رسول اللہ کے ٹائم پیریڈ میں ہوتے تو ان کو فالو کرتے کہ ان کے دشمن بن جاتے. تو بڑا اچھا ہے کہ تم اس ٹائم میں نہیں ہو، تمہارے پاس وہ ٹیمپٹیشن نہیں ہے جو ابو جہل و ابو لہب دے رہا. یہی ہمارا پرابلم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غیبت میں پیدا ہوئے، کاش امام کے دور میں پیدا ہوتے. ارے اگر امام حسن کے زمانے میں ہوتے اور سامنے بلینک چیک آتا حاکم شام کا، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، اپنے ہاتھ سے فل کرو چیک، تمہیں مل جائیں گے پیسے. حسن کا ساتھ چھوڑ دو. یہاں تو لوگ ایک داڑھی کی وجہ سے شریعت چھوڑ دیتے ہیں، ایک حجاب کی وجہ سے دین چھوڑ دیتے ہیں. وہاں تو باقاعدہ بلینک چیک حاکم شام دے رہا. ہر امام حسن کے جتنے سردار ہیں نا، انڈیویجول ہر ایک سے اس کی کرسپونڈنس ہوئی، اور پھر ہر ایک سے اس نے کہا کہ ٹھیک 50% پیمنٹ ابھی ہے، 50% جب حسن کو تم شہید کرو. اب یہ جتنے بھی لیٹرز تھے جو ایکسچینج ہوا لیٹرز کا، یہ سب معاویہ نے بوری میں جمع کی اور امام حسن کو بھجوا دی. میں نے کہا نا کہ وہ یزید نہیں تھا، یزید ایک ینگسٹر ہے جس کے پاس جوش ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے، پالیٹکس نہیں ہے. یہ پولیٹیشین ہے. اس نے یہ لیٹر بھیجوائے حسن، کہا کہ دیکھیے یہ ہیں آپ کے سردار، سب نے اپنا ایمان بیچ دیا، آپ میدان میں میرے خلاف نکلیں گے، یہی آپ کو شہید کریں گے. وہ جانتا ہے کہ امام حسن کسی کے ہاتھوں مارے جائیں بلیم مجھ پر آئے گا، چنانچہ وہ ہینڈل نہیں کر پائے گا مسئلے کو. اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کے اپنے سردار آپ کے خلاف، آئیے ہم اور آپ سلو کر لیں. یہ اس زمانے کا میں نے بہت شارٹ ایٹماسفیئر بتایا، ورنہ آپ جا کر ایران کی وہ سیریل دیکھیے گا. اب دیکھیے اب جو پوائنٹ ہے، میں نے کہا نا ہسٹری نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت شارٹ کیا. کچھ چیزیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو اسی لیے کہ میں نے شارٹ بہت کر دیا، لیکن اصل پوائنٹ تو کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ امام حسن کے سردار اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، آکشن ہو رہا. معاویہ کہتا بتاؤ 1,00,000 دینار، 2,00,000 دینار، 1,000,000 دینار میں خریدوں گا. اچھا اب دیکھیے جب یہ ٹائم پیریڈ تھا نا، اس وقت اسلامی دنیا میں 19 پروونس تھے، 19. اونلی 1 معاویہ کے پاس تھا، شام کا یا سیریا کا علاقہ. باقی ریمیننگ جو 18 پروونس ہے وہ سب امام حسن کے کنٹرول میں، جس میں مدینہ بھی ہے جس کو حجاز کہتے ہیں، جس میں عراق بھی ہے
جس میں مصر بھی ہے، جو دریائے نیل کی وجہ سے وہ بھی اب بہت ہی زیادہ ایگریکلچر اور ریونیو دینے والا علاقہ تھا. یعنی ان شارٹ امام معاویہ کے پاس ایک علاقے کا خزانہ، وہی کا ریونیو جمع ہوتا ہے خالی شام کا. امام حسن کے ہاتھ میں 18 خزانے ہیں، 18 علاقوں کا ریونیو آتا. یعنی جہاں پر معاویہ 1 دینار دیتا، امام حسن وہاں پہ 18 دینار دینے کی پوزیشن میں. اور جو لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، بھائی مارکیٹ میں جب آدمی ایک پروڈکٹ لے کے آتا تو پھر اس کو اس سے غرض نہیں کون خرید رہا، جو زیادہ پرائس لگائے گا. تو یہ امام حسن کے سردار جو معاویہ کے ہاتھوں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، امام حسن کو سب کے نام بھی پتا چل گئے. دیکھیں امامت کی نالج تو ہے ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی سب کی لسٹ آ گئی، سب کے وہ کراسپونڈنس لیٹرز آ گئے، سب نے جو اپنی پرائس بتائی تھی وہ آ گئی. کتنا ایزی ہے امام حسن کے لیے. انہی لوگوں کو بلائیں اور کہیں کہ حاکم شام تمہیں 1 لاکھ دے رہا، میں تمہیں 10 لاکھ دیتا ہوں. اس کے ہاتھ ایمان بیچ رہے تھے، میرے ہاتھ بیچ دو. جو کام معاویہ کر رہا ہے وہ معاویہ سے زیادہ ایزیلی امام حسن کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے وہی بات، اگر امام حسن رشوت دیتے ہیں تو حکومت مل جاتی ہے، شریعت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اور اگر شریعت کو بچاتے ہیں تو حکومت ہاتھ سے جاتی ہے. امام حسن نے دیکھا شریعت اور حکومت ان میں سے کوئی ایک چیز ملے گی. امام حسن نے کہا میں معصوم ہوں، معصوم شریعت کے اگینسٹ نہیں جاتا، حکومت میری جاتی ہے تو چلی جائے، میں شریعت کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا. يا صاحب السماء